اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ پکا بھائی مائک آپ بہت اچھا بجا رہے ہیں مگر آپ ایکو کم رکھیں گے تاکہ میری بات ان لوگوں کو سمجھ میں آ سکے۔ اللہ فرماتا ہے جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ محترم دوستو اور بزرگوں، قرآن شہیدوں کو زندہ کہہ رہا ہے، قرآن اسے زندہ کہہ رہا ہے جو خدا کی راہ میں قتل کیا جا چکا ہو۔ مگر دنیا کی ایک ایسی جماعت ہے جو یہ کہتی ہے انسان جب مر جاتا ہے تو اسے مردہ کہنا چاہیے، جسم سے روح نکل جائے تو اسے مردہ کہنا چاہیے، جب انسان کی جان چلی جائے تو اسے مردہ کہنا چاہیے، جب آنکھیں بند ہو جائیں تو اسے مردہ کہنا چاہیے، جب زبان بولنا بند کر دے تو اسے مردہ کہنا چاہیے، جب کان سننا چھوڑ دے تو اسے مردہ کہنا چاہیے، ہاتھ کی حرکت ختم ہو جائے تو اسے مردہ کہنا چاہیے۔ میں بھی کہتا ہوں سچائی تو یہی ہے، سچائی یہی ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح نکل جائے تو اسے مردہ کہو، جب انسان کی آنکھیں دیکھنا بند کر دے تو مردہ کہو۔ مگر یاد رکھنا یہ فلسفہ موت کا فلسفہ ہے، یہ فلسفہ موت کا ہے۔ موت کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کی روح نکل جائے تو اسے مردہ کہو۔ موت کا فلسفہ یہ ہے آنکھیں دیکھنا بند کر دے تو اسے مردہ کہو۔ موت کا فلسفہ یہ ہے کہ زبان بولنا بند کر دے تو اسے مردہ کہو۔ موت کا فلسفہ یہ ہے کہ ہاتھ کی حرکت ختم ہو تو اسے مردہ کہو۔ موت کا فلسفہ یہ ہے کہ اسے اگر پاؤں کی حرکت ختم ہو جائے تو اسے مردہ کہو۔ مگر ان ظالموں کو پتہ ہونا چاہیے ہمیں قرآن موت کا فلسفہ نہیں سمجھا رہا ہے بلکہ ہمارا قرآن تو شہادت کا فلسفہ سمجھا رہا ہے، اور شہادت کا فلسفہ یہ ہے روح نکل گئی مگر اسے زندہ کہو، زبان نہ بولے مگر اسے زندہ کہو، آنکھ نہ دیکھے مگر اسے زندہ کہو۔ یہ شہادت کہے الفت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، جو شہید ہوتا ہے وہ مرتا نہیں وہ زندہ ہوتا ہے۔ حضرات قرآن کی مانے یا تمہاری مانے، ارے ظالم ہم تیری ماننے نہیں چاہتے، ہم تو وہی مانتے ہیں جو ہمارا قرآن منوا رہا ہے، جو ہمارا پروردگار منوا رہا ہے۔ ہمارا پروردگار فرماتا ہے شہید مرتا نہیں شہید زندہ ہوتا ہے۔ حضرات بس اس کی سند کے طور پر ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں، اب یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ شہید مرتا نہیں ہے زندہ ہوتا ہے تو علی اکبر کی شہادت بیان کرنا پڑے گا، علی اصغر کی شہادت بیان کرنا پڑے گا، اونو محمد کی شہادت بیان کرنی پڑے گی، امام حسین کی شہادت کا تذکرہ کرنا پڑے گا۔ مگر یہ تو بڑے لوگوں کی بات ہے، یہ تو بڑے باپ کے بیٹے ہیں جی۔ آج یہ میں ایک گنہگار کی بات کرتا ہوں، ایک خطاکار کی بات کرتا ہوں۔ جب شہید کی موت مرتا ہے تو وہ انسان کیسے زندہ ہو جایا کرتا ہے؟ توجہ آپ کی ہے تو ایک بار ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے صرف مجھ کو بتائیے کتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جن لوگوں کے ہاتھ نہیں اٹھے سمجھ لیجئے کہ وہ سو رہے ہوں گے۔ حضرات جی لگا کر میری بات سنیے۔ حضرات آج سے تقریباً 67 یا 68 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ انگریزوں کا زمانہ تھا، انگریزوں کا زمانہ تھا۔ ایک علم الدین نام کا ایک شخص ہے جو پشاور کا رہنے والا تھا۔ علم الدین نام کا وہ شخص جو پشاور کا رہنے والا تھا آج وہ پاکستان کہلا رہا ہے، کل تک وہ ہندوستان ہی کہلا رہا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب وہ ہندوستان ہی کے اندر تھا۔ اللہ اکبر، کسی نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کر دی تھی، نہ جانے اس گستاخی کے بعد کتنے جلوس احتجاج میں نکالے گئے، احتجاج کیے جا رہے ہیں، اس کے خلاف جلوس نکالے جا رہے ہیں، اس کے خلاف نعرے لگائے جا رہے ہیں، مگر کوئی کاروائی اس گستاخ کے خلاف نہیں ہو پائی۔ جب دیکھا اس علم الدین نے کہ کوئی کاروائی اس کے خلاف نہیں ہو رہی ہے، وہ انسان جو میرے آقا کی شان میں گستاخی کیا ہو وہ دھڑلے سے گلیوں میں گھوم رہا ہے، وہ سڑکوں پہ چل رہا ہے، کوئی اس کہنے والا اس کو کوئی نہیں ہے۔ حضرت گرامی علم الدین کون ہے؟ یہ کوئی بڑا آدمی نہیں ہے، یہ ایک ان پڑھ آدمی ہے، پڑھا لکھا بھی انسان نہیں ہے، صحیح سے نماز پڑھنا بھی نہیں جانتا ہے، وہ انسان کو صحیح سے قرآن کی تلاوت کرنا نہیں جانتا، وہ انسان نپٹ ہے، صحیح کا کیا کرتا تھا، ایک عادت کے صبح شام جب رات ہویا 100 مرتبہ اپنے آقا پہ درود پڑھتا تھا، 100 مرتبہ اپنے آقا پہ درود کرتا تھا۔ نبی کا سچا عاشق تھا، میرے
تو جب علم الدین کو اس بات کی خبر ملتی ہے کہ اب تک وہ گنہگار اور وہ گستاخ جی رہا ہے، کوئی اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو پائی، توجہ ہے آپ کی نا؟ سبحان اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ نکلتا ہے ایک روز اپنے گھر سے، ہاتھ میں خنجر لیا اور نکلا، اور جہاں وہ گستاخ رہا کرتا تھا جا کر اس کا قتل کر دیتا ہے۔ قتل ہونے کے بعد وہ خود اعلان کرتا ہے میں مجرم ہوں، مجھے گرفتار کر لو۔ جو قریب کا تھانہ تھا، تھانے والوں نے اسے گرفتار کیا، اللہ کے وقت پر پھر اسے جیل ہوتا ہے۔ جیل ہونے کے بعد کیس چلتا رہا، نہ جانے کتنے ایسے لوگ اس کے سامنے آئے جس نے یہ کہا علم الدین تو اپنے جرم کا اقرار کیوں کر رہا ہے؟ علم الدین اپنے گناہوں کا اقرار تو کیوں کر رہا ہے؟ ایک بار اپنا بیان بدل دے، اپنا اسٹیٹس بدل دے، اپنی بات بدل دے، صرف اتنا کہہ دے کہ میں نے فلاں کا قتل نہیں کیا ہے۔ علم الدین جواب دیتا ہے نہیں نہیں، قیامت تو آ سکتی ہے مگر علم الدین جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، قتل کیا ہے میں نے تو قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، مگر بات تو یہ تھی کہ ایک عاشق رسول ہے، اللہ و رسول کی رضا کی خاطر اس نے اس کا قتل کیا تھا۔ حضرات گرامی، اپنے وقت کا بہت بڑا لیڈر ہے، اپنے وقت کا بہت بڑا وکیل ہے، جس کو دنیا محمد علی جناح نام سے یاد کیا کرتی ہے۔ وہ آگے بڑھتا ہے اور جیل خانے میں جا کر علم الدین سے ملاقات کرتا ہے، اور جا کر ملاقات کرنے کے بعد علم الدین سے کہا، محمد علی جناح نے کہا کہ علم الدین ایک بار تو صرف کہہ دے کہ میں نے قتل نہیں کیا ہے، اپنی زندگی کی ساری کمائی تجھے بچانے کے لیے جھونک دوں گا مگر تجھے پھانسی نہیں ہونے دوں گا۔ علم الدین کہتا ہے محمد علی جناح اپنی دولت اپنے پاس رکھ، ہمیں تو مصطفیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، ہمیں تو اپنے خدا کی رضا حاصل کرنا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بہرحال وقت آتا ہے، وقت گزرتا چلا گیا، اور پھر نتیجہ یہ ہوا، وقت آیا پھانسی کی سزا اسے ہوتی ہے، پھانسی کی سزا ہوتی ہے۔ جب اسے پھانسی دے دی جاتی ہے، پھانسی دے دینے کے بعد اسے وہیں کے قبرستان میں اللہ اکبر میاں والی جیل سے نکالنے کے بعد پھر اسے دفنایا گیا، وہیں دفنایا جاتا ہے۔ دفنا دینے کے بعد علامہ اقبال کا وہ زمانہ تھا، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ کتنے لوگ سن رہے؟ ہاتھ اٹھا کر ذرا ایک بار بتائیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال نے ایک تحریک چلائی کہ عاشق رسول کا جنازہ لاہور لایا جائے گا، کوئی میرا ساتھ دینے والا ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب علامہ اقبال نے تحریک چلائی، حکومت کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کیا۔ حکومت کے لوگوں نے کہا اگر یہاں سے اس کی لاش قبر سے نکال کر لے جاؤ گے ہنگامہ ہونے کا خطرہ ہے، ہنگامہ ہونے کا خطرہ ہے، دنگا فساد ہونے کا خطرہ ہے، اگر اس کی ضمانت دیتے ہیں آپ کہ کہیں سے کوئی بات پیدا نہیں ہوگی تو ہم اس کی لاش تیرے حوالے کر دیں گے۔ علامہ اقبال نے اپنے لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ ہم کوئی ہنگامہ نہیں کریں گے اور کوئی ہنگامہ نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ پیارے مسلمانوں، اب 15 روز سے 17 روز کا عرصہ گزر چکا تھا، اور کسی نے تو یہ لکھا ہے کہ 1 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا۔ تو وہ تحریک چلاتے چلاتے اور 1 مہینے کے بعد جب اس کی لاش کو قبر سے نکالا ہے اور نکالنے کے بعد لے کے پشاور آیا ہے، پشاور سے چلا پھر لاہور لایا گیا، اور لاہور میں نماز جنازہ پڑھانے کا جب وقت آیا ہے، اللہ اکبر، نماز جنازہ ادا کی گئی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ پاکستان میں اس سے بڑا جنازہ آج تک کسی کا بڑا نہیں ہوا تھا جتنا جنازے میں بھیڑ علم الدین غازی کے جنازے میں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب قبر میں اتارا جا رہا ہے تو علامہ اقبال نے اپنے لوگوں سے کہا، اے لوگوں، ایک بات کی اجازت چاہتا ہوں، علم الدین کو میں چاہتا ہوں کہ میں خود اسے قبر میں اتاروں۔ لوگوں نے اجازت دی۔ علامہ اقبال ایرے غیرے کا نام نہیں ہے، علامہ اقبال خود بہت بڑے عاشق رسول کا نام ہے۔ پیارے مسلمانوں، علامہ اقبال کو اجازت ملتی ہے، قبر میں اتارا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر پاؤں کی طرف علامہ اقبال جاتے ہیں، پاؤں پکڑ کے کہتے ہیں، علم الدین تو غضب کر گیا، میں پڑھا لکھا تھا مگر کچھ نہ کر سکا، پڑھ لکھ کے بھی کچھ نہ کر سکا، تو جاہل ہو کے بھی بازی لے گیا، جاہل ہو کے بھی کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آخری مرتبہ آخری دیدار کرا دو، ذرا چہرے سے کفن ہٹاؤ، ہم لوگ آخری دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے چہرے سے کفن ہٹایا ہے، جیسے ہی چہرے سے کفن ہٹایا ہے علم الدین کی آنکھ اچانک کھل جاتی ہے، نظر سے نظر ملتی ہے علامہ اقبال کی۔ علامہ اقبال نے دیکھا کہ اس کی نظر میری نظر سے مل لگی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، علم الدین اب
تو تجھے قبر میں لٹا دیا گیا، اب ہم لوگ یہاں سے واپس جائیں گے اور تیری قبر پہ مٹی ڈالیں گے، پھر ہم لوگ دور چلے جائیں گے، تیری قبر میں فرشتے بھی آئیں گے اور مصطفیٰ جان رحمت بھی تشریف لائیں گے۔ علم الدین ایک وعدہ مجھ سے کر کہ جب تیری قبر میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائیں گے تو اپنے آقا سے میرا بھی سلام پیش کر دینا، میرا بھی سلام پیش کر دینا۔ اتنا کہنا تھا، علم الدین کی زبان کھلتی ہے اور علم الدین کہتا ہے اقبال جلدی سے میری قبر سے باہر جاؤ، دیکھو میرے مصطفیٰ تشریف لے ہیں، میرے آقا تشریف لے۔ نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، عشق محبت، عشق محبت۔